السلام علیکم دوستوں مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسی ہیں جن کے نام کے ساتھ اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی بلکہ ان کی تخت نشینی بھی دارالحکومت سے بہت دور ہوئی۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب دربار اکبری میں لکھا ہے کہ امیر تیمور نے ہندوستان کو زور شمشیر سے فتح تو کیا مگر وہ ایک بادل تھا جو کہ گرجا برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھل گیا۔ بابر اس کی چوتھی پشت میں ہوتا تھا، 125 برس کے بعد آیا۔ اس نے سلطنت کی داغ بیل ڈالی ہی تھی کہ اسی راستے ملک عدم کو روانہ ہو گیا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں جن دنوں شیر شاہ کے ہاتھوں پریشان تھا ان دنوں اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد کے خاندان کی بیٹی حمیدہ بیگم سے نکاح کر لیا۔ ہمایوں جگہ جگہ پریشان حال گھوم رہا تھا کہ سن 1542 میں موجودہ سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت زر و دولت کو پانی کی طرح بہاتا، لیکن بے سر و سامان ہمایوں کے پاس خوشی کے اس موقع پر لٹانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کمر میں ہرن کا مشک بندھا ہے، چنانچہ اسے نکال کر توڑا گیا اور ذرا ذرا سا مشک تمام افراد میں تقسیم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر میں دلی کا بادشاہ ہوتا تو اس مبارک گھڑی پر ہیرے جواہرات لٹاتا۔ اس وقت میرے پاس یہی ہے، اسے قبول کیجیے اور بچے کے لیے دعا کر دیجیے۔ مصاحبوں میں سے کسی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، اس لڑکی کی خوشبو مشک کی طرح سارے عالم میں پھیلے گی۔ اکبر کو کم عمری میں کابل میں اس کے چچا کامران مرزا کے پاس بھیج دیا گیا تھا، لیکن کابل میں اکبر پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ ہوا یہ کہ اکبر کے چچا کامران مرزا نے اپنے بھائی ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب ہمایوں نے فوج لے کر کابل کا محاصرہ کیا تو کامران مرزا نے ایک خوفناک چال چلی۔ اس نے 4 سالہ اکبر کو قلعے کی فصیل پر لا کر ایک چتا کے ساتھ باندھ دیا۔ فصیل کے نیچے کھڑا ہمایوں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے قلعے پر حملہ کیا تو اکبر کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہ ہمایوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اکبر کی زندگی بچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ قلعے پر حملہ آور ہو کر کابل پر قبضہ کر لیا اور اکبر کو آزاد کرا لیا۔ اکبر کو شاہی دستور کے مطابق خادماؤں نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ اس کی ایک خادمہ جو اس کی رضائی ماں تو نہیں تھی، تاریخ میں بہت مشہور ہوئی۔ اس کا نام ماں مانگا تھا اور اکبر اس کا بہت فرما بردار تھا، لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ شوق تھا تو صرف اپنی طاقت دکھانے کا۔ وہ اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کو کشتی کے لیے چیلنج کرتا اور اکثر انہیں ہرا دیتا تھا۔ اکبر 13 برس کا تھا تو شہنشاہ ہمایوں نے سوری خاندان سے دہلی کا تخت واپس چھین لیا۔ دہلی واپس لینے کی کچھ ہی عرصے بعد ہمایوں کی موت ہو گئی۔ اس وقت اکبر دہلی سے 470 کلومیٹر دور قلعہ نور کے علاقے میں تھا۔ ہمایوں کی موت کی وجہ سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ تھا، اس لیے درباریوں نے ہمایوں کی موت کی خبر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کھیلا۔ ہمایوں کا ایک وفادار عالم دین ملا بیکسی تھا۔ اس کی جسامت اور داڑھی کا سٹائل ہمایوں سے ملتا جلتا تھا۔ درباریوں نے اسے ہمایوں کی موت کے متعلق اعتماد میں لے لیا۔ پھر یوں ہوا کہ ملا بیکسی روز شاہی لباس پہن کر شاہی محل کے جھروکے میں کھڑا ہو جاتا۔ لوگ اسے دور سے دیکھ کر یہی سمجھتے کہ بادشاہ زندہ ہے اور رعایا کو اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک گھوڑ سوار کو فوری طور پر قلعہ نور دوڑایا گیا۔ یہ گھوڑ سوار افراتفری میں قلعہ نور پہنچا اور بادشاہ کی موت کی خبر دے دی۔ ہمایوں کا وفادار ساتھی بیرم خان اس وقت اکبر کے ساتھ تھا۔ بیرم خان نے جب یہ خبر سنی تو وہ آنے والے خطرات کو سمجھ گیا۔ اس نے اکبر کو دہلی لے جانے کے بجائے قلعہ نور میں ہی ایک تقریب منعقد کر کے اکبر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بیرم خان خود اکبر کا وزیر اور گارڈین بن گیا۔ اب ہمایوں کی موت کی خبر چھپی نہ رہ سکی اور ساری سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ دہلی پر بھی حملہ ہو گیا۔ ہندوستان میں مغلوں کا سب سے بڑا دشمن سوری خاندان تھا۔ ہمایوں سے شکست کے بعد بھی ہندوستان کے مشرقی علاقوں پر سوریوں کا اقتدار برقرار تھا۔ اسی خاندان کے ایک ہندو وزیر ہیمو نے ہمایوں کی موت کی خبر ملتے ہی دہلی اور آگرہ پر چڑھائی کر دی اور ان پر قابض بھی ہو گیا۔ اس نے وکرمادتیہ کے نام سے ہندوستان کا نیا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔
یوں لگتا تھا کہ ہمایوں کے بعد اکبر کو بھی اب جلاوطنی کی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ دہلی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لیکن اکبر کا گارڈین بیرم خان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اکبر کو ساتھ لیا اور مغل فوج کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ ادھر سے ہمایوں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ پانی پت کے تاریخی میدان میں ہوا، یعنی عین اس جگہ جہاں اکبر کے دادا ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی کا تخت حاصل کیا تھا۔ 5 نومبر 1556 کے روز پانی پت کے تاریخی میدان میں دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ ہیمو ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ دونوں طرف کے سپاہی بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر اکبر کے ستارے بلند تھے۔ اچانک میدان جنگ میں ایک تیر چلا اور سیدھا ہیمو کی آنکھ میں لگا۔ وہ زخمی ہو کر ہاتھی پر ہی گر گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تیر اکبر نے چلایا تھا۔ بہرحال تیر جس نے بھی چلایا ہو، ہیمو کے گرتے ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے سپاہی اسے مردہ سمجھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے، لیکن ہیمو زندہ تھا اور اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکال لیا، سر کو ایک رومال سے باندھا اور اپنے بچے کھچے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پھر سے جنگ شروع کر دی۔ لیکن اب اتنی بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اکبر کی فوج جنگ پر حاوی ہو چکی تھی۔ مغل فوج نے ہیمو کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا اور ہیمو کو زندہ گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر اکبر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بیرم خان، جس کی منصوبہ بندی سے یہ جنگ جیتی گئی تھی، وہ جشن منانے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے اکبر سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی پہلی جیت ہے۔ دشمن کا سر اپنی تلوار سے قلم کیجیے اور اس فتح کا جشن منائیے۔ اکبر یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، ہارے اور بندھی ہوئی دشمن کا سر کاٹنا کوئی بہادری نہیں، ہماری تلوار یہ کام نہیں کرے گی۔ مگر بیرم خان کسی صورت ہیمو کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس دور میں بغاوت کی سزا صرف موت تھی۔ چنانچہ بیرم خان نے اپنی تلوار سے ہیمو کا سر قلم کر دیا۔ ہیمو کی موت کے بعد دہلی اور آگرہ پھر سے اکبر کے قبضے میں آ گئے۔ دیگر بغاوتوں کو بھی کامیابی سے کچل دیا گیا اور کچھ ہی عرصے میں مغل سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ لیکن سیاست کا اصول ہے کہ حکومت کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکبر کے باغی تو ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کا گارڈین بیرم خان، جسے اکبر پیار سے بابا کہتا تھا، وہی اکبر کے لیے بڑی مشکل بن گیا۔ بیرم خان کم عمر اکبر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر خود سلطنت کا نظام چلا رہا تھا، یعنی اکبر صرف نام کا بادشاہ تھا۔ بیرم خان نے سلطنت میں اپنی مرضی کے فیصلے شروع کر دیے۔ اس نے اکبر کی اجازت کے بغیر اس کے اہم درباری تردی بیگ اور کئی دیگر لوگوں کو بھی قتل کروا دیا۔ لیکن اکبر زیادہ دیر بیرم خان کے اثر میں نہیں رہا۔ جیسے ہی وہ 17 برس کا ہوا، اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر کے حج پر بھیج دیا۔ بیرم خان کو ناتجربہ کار اکبر کے اس فیصلے پر سخت غصہ آیا اور اس نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ مگر اکبر نے کچھ ہی عرصے میں بیرم خان کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب ناتجربہ کار نہیں ہے۔ اکبر کے سپاہیوں نے بیرم خان کو زندہ پکڑ لیا اور اکبر کے سامنے لے آئے۔ جب بیرم خان اکبر کے سامنے آیا تو شرم کے مارے اس میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکبر کے قدموں میں گر پڑا۔ اکبر نے بیرم خان کو اٹھا کر عزت سے بٹھایا اور اسے 50,000 روپے وظیفہ دے کر دوبارہ حج پر جانے کا مشورہ دیا۔ بیرم خان حج پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں کچھ افغانوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بیرم خان کی موت کے بعد اکبر نے اس کی بیوہ اور 4 سالہ بیٹے مرزا عبد الرحیم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ بیرم خان کے دربار سے ہٹ جانے کے بعد اکبر نے چن چن کر عالم، فاضل اور قابل لوگوں کو دربار میں اہم عہدوں پر لگایا۔ ان میں یہ 9 لوگ خاص طور پر مشہور ہیں جو اکبر کے 9 رتن یا 9 ہیرے کہلاتی ہیں۔ ان میں مان سنگھ وہی ماہر جرنیل ہے جس نے ہلدی گھاٹی کی مشہور لڑائی میں راجپوتوں کے بہادر راجہ رانا پرتاپ کو شکست دی تھی، جبکہ ٹوڈر مل کی مدد سے اکبر نے زرعی زمینوں پر ٹیکس لگانے کا ایک عمدہ نظام تیار کیا۔ کسانوں پر غیر ضروری ٹیکس ہٹائے گئے اور سرکاری افسروں کی کرپشن ختم ہوئی۔ اکبر کے اس انتظام سے زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ اکبر نے ہر شعبہ زندگی کے لیے قوانین تیار کر رکھی تھی۔ شراب، جسم فروشی اور بچوں کی شادیوں پر پابندی تھی۔ شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 16 برس اور لڑکی کی 14 برس مقرر کی گئی تھی۔ مسلمانوں میں زیادہ شادیوں اور ہندوؤں میں ستی کی رسم پر بھی پابندی تھی۔
اکبر نے اپنی سلطنت میں مردم شماری بھی کروائی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔